السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول فقہ کے آج کے درس میں انشاءاللہ امر کے مباحث جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں ان مباحث کا مراجعہ کر لیتے ہیں، جسے علامہ عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاصول من علم الاصول میں ذکر کیا ہے۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الامر تعریف، امر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں قول یتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ کہتے ہیں امر ایک ایسا قول ہے جو کسی فعل کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے علی وجہ الاستعلاء، اس اعتبار سے کہ آمر میں علو پایا جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ اقیموا یہ فعل امر ہے، اور امر کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آمر میں علو کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ آمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ میں آمر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کی ذات سب سے علو الذات۔ پھر اس تعریف کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا قول، کہ جو تعریف میں کہا قول یتضمن، قول کے ذریعہ سے، قول گویا کہ یہ قید احترازی ہے، اور قول جب کہیں گے تو اس سے اشارہ نکل جائے گا، لہذا فلا تسمى امرا وان افادت معناه۔ اصولیوں کے نزدیک اگر اشارہ سے، اشارہ کو امر نہیں کہا جا سکتا گرچہ امر کا معنی پایا جائے۔ آپ نے کسی کو اشارہ کر دیا بیٹھو، اس اشارے کا مطلب ہے بیٹھو، یا کسی کو کہہ دیا اسٹاپ، رک جاؤ، یہاں امر کا معنی پایا جا رہا ہے، لیکن اس اشارے کو علماء اصول کی اصطلاح میں امر نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا طَلَبُ الْفِعْلِ النَّهْيِ، تعریف میں جو طلب فعل ہے، طلب فعل کی قید ہے، وہ بھی قید احترازی ہے، اور اس قید سے نہیں نکل جائے گا، کیونکہ نہیں میں کسی فعل کے ترک کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، کسی فعل کے کرنے کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاء، عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاء کی جو قید لگائی گئی ہے، اس قید سے التماس نکل جائے گا، دعا نکل جائے گا، گرچہ امر کے صیغے ہوتے ہیں التماس میں بھی، جیسے آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آتینی کتاباً، آتینی قلماً، آتی یہ فعل امر ہے، لیکن آپ اپنے ساتھی سے جب کہتے ہیں آپ کا رتبہ مأمور سے اعلیٰ نہیں ہوتا ہے، علو نہیں پایا جاتا، تو پھر وہ التماس کے معنی میں ہے۔ اگر آپ اپنے سے اعلیٰ رتبے والے سے کوئی صیغہ امر کا استعمال کر کے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ طلب کے معنی میں، دعا کے معنی میں ہو جائے گا، گزارش کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو گرچہ صیغہ امر کی صورت موجود ہے، لیکن استعلاء کی جو قید لگائی گئی ہے یہی بتلانے کے لیے کہ یہاں پہ امر حقیقتاً مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا صیغ الامر، صیغ الامر اربع، چار صیغ امر کے بتلائے۔ سب سے پہلے فعل امر، مثال کے طور پہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو یہ فعل امر ہے افعال کے وزن پہ، صیغ افعال ہے۔ اسم فعل الامر جیسے حی علی الصلاۃ، المصدر النائب عن فعل الامر جیسے فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، یعنی فاذا لقیتم الذین کفروا فاضربوہم ضرب الرقاب یا فضربوا الرقاب۔ اس کے بعد چوتھا صیغہ المضارع المقرون بلام الامر، مثال کے طور پہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ۔ اس کے بعد منتقل ہوئے، کہتے ہیں وقد یستفاد طلب الفعل من غیر صیغۃ الامر، کہ کبھی کبھی یہ تو امر کے صیغے ہو گئے، لیکن کبھی کبھی کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ان صیغوں کے علاوہ دوسرے اسالیب سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ بیان کیا جائے کہ یہ چیز فرض ہے یا واجب ہے یا مندوب ہے یا طاعت ہے، یا اس کا کرنے والا مدح، اس کے کرنے والے کی مدح کی جائے، یا اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے، یا اس کے کرنے پر ثواب مرتب کیا جائے، یا اس کے ترک کرنے پر عقاب مرتب کیا جائے۔
اس کے بعد حاشیہ کے اندر مثالیں بیان کی ہیں، کہتے ہیں کہ جس کو فرض سے تعبیر کیا جائے، جب فرض سے تعبیر کیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ کام آپ کیجئے، اس کام کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، گرچہ امر کے جو 4 صیغے بتلائے ان میں سے کسی صیغے کا استعمال نہ کیا گیا ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قد فرض علیہم، لفظ فرضہ کا استعمال کیا گیا اور لفظ فرضہ سے نماز کا مطالبہ کیا گیا کہ لفظ فرضہ سے یہ ثابت کیا گیا کہ نماز واجب ہے، نماز کا شریعت مطالبہ کرتی ہے۔ واجب کے ذریعہ سے تعبیر کیا جائے جیسے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، طاعت کے ذریعہ سے تعبیر کیا جائے جیسے من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس کے کرنے والے کی مدح و ثنا کی جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نعم الرجل عبداللہ ابن عمر لو کان یقوم من اللیل، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی بہترین آدمی ہوتے اگر وہ رات میں قیام کرتے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر یا پھر رات میں قیام کرنے والوں کی مدح کی، لہذا جس چیز کی شریعت مدح کرتی ہے اس کا مقصود ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جائے، جس کے چھوڑنے والے پر مذمت کی جائے، چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من ترک الرمی بعدما علمہ رغبتا عنہ فانہا نعمت کفرہا، تیر اندازی سیکھنے کے بعد اگر کوئی تیر اندازی کو چھوڑ دے، تیاگ دے اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانہا نعمت کفرہا، ایسی نعمت ہے جس کی ناشکری کی ہے۔ لہذا رمی، تیر اندازی یا پھر جو جہاد کے لیے جو وسائل ہے ان وسائل کے سیکھنے کے بعد اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے تو یہ نعمت کی ناشکری ہے اور ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے شریعت نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیز آپ جہاد کے لیے سیکھے ہیں ان کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، شریعت مطالبہ کرتی ہے آپ سے کہ آپ اس کام کو کیجیے۔ ایسے ہی دوسری مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ما تقتضی صیغۃ الامر، صیغہ امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ کہتے ہیں صیغۃ الامر عند الاطلاق تقتضی وجوب المأمور به، کہ جب صیغہ امر مطلق طور سے وارد ہوگا تو پھر وہ وجوب پہ دلالت کرے گا، مأمور به یعنی جو فعل ہے اس فعل کے وجوب کا تقاضا کرے گا، والمبادرۃ بفعلہ فوراً، اور 2 چیزیں بتلائی، ایک تو وجوب پر دلالت کرے گا اور دوسرا فوریت پہ دلالت کرے گا، یعنی جیسے ہی صیغہ امر وارد ہوگا مخاطب کے سامنے وہ بات پہنچے گی، اس میں اگر امر ہے تو فوراً اس بات کو انجام دے گا۔ یہاں پہ بات کر رہے ہیں عند الاطلاق، علی الاطلاق، جب کوئی قرینہ نہیں پایا جائے گا تب کی بات ہو رہی ہے، نہیں تو قرینہ پایا جائے گا تو قرینہ جس چیز پہ دلالت کرے گا صیغہ امر بھی اسی چیز پہ دلالت کرے گا۔ اگر قرینہ موجود ہے ندب کے لیے تو صیغہ امر ندب پہ دلالت کرے گا، اگر قرینہ موجود ہے تاخیر کے لیے یا پھر تخیر بین الفوریہ والتراخی کے لیے تو صیغہ امر بھی اسی پہ دلالت کرے گا، اسی پہ محمول کیا جائے گا۔ اس کے بعد ادلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں صیغہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، اس کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّهَا تَقْتَضِي الْوُجُوبَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت سے استدلال کیا کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ وجہ استدلال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ حذر المخالفین عن امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تصیبهم فتنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، امر کی مخالفت کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی، ان کو ڈرایا کہ وہ لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان کو پہنچے گا۔ کب؟ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑ دیں گے، امر کو بجا نہیں لائیں گے۔ والتحذیر بمثل ذلك لا يكون الا على ترک، یعنی عذاب کی دھمکی دینا یا عذاب سے دوچار ہونے کی دھمکی دینا یا پھر دلوں کے اندر کجی آ جانے کی دھمکی دینا، اس طرح کی چیزیں لا يكون الا على ترک واجب، کسی مندوب یا مستحب چیز کے ترک پہ اس ساری چیزوں کی دھمکی نہیں دی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی چیز جو واجب ہے اسی چیز کے ترک کرنے پہ یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ فدل علی ان امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المطلق یقتضی وجوب فعل المأمور، لہذا اس بات سے ثابت ہو گیا کہ
کہ جب کسی چیز کی دھمکی کی دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا، یہ کسی مندوب یا کسی مباح کے ترک کرنے پہ دھمکی ایسی نہیں مل سکتی، صرف واجب کے ترک کرنے پہ دھمکی مل سکتی ہے، تو معلوم ہوا کہ امر مطلق وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا شق امر مطلق فوریت پہ دلالت کرتا ہے، اس کے لیے دلیل دی فاستبقوا الخیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فاستبقوا الخیرات، استبقوا یہ فعل امر ہے، اس کے بعد خیرات کا تذکرہ کیا، یعنی خیرات کی طرف سبقت کرو۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ کہتے ہیں والمأمورات الشرعیہ خیر، جتنے بھی اوامر شریعت ہیں سب کے سب خیر ہیں، یعنی خیرات کے زمرے میں داخل ہے۔ والامر بالاستباق الیہا دلیل علی وجوب المبادرہ، اور جب خیرات کی طرف مبادرت کرنے کی، جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، سبقت کرنے کا حکم دیا گیا، تو پھر پتہ چلا کہ جو مامورات ہیں ان کو بھی جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَرِهَ تَأْخِيرَ النَّاسِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ النَّحْرِ وَالْحَلْقِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلْمَةَ رضی اللہ عنہا فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا امر مطلق یہ مبادرت پہ دلالت کرے گا، فوریت پہ دلالت کرے گا۔ دوسری دلیل دی یوم حدیبیہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حدیبیہ میں اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے سر کو چھلوا لو، اپنے سر کو مڈوا لو، بال کٹوا لو، اپنے جانور کی قربانی یہیں حدیبیہ کے مقام پہ دے دو، ہم اگلے سال انشاءاللہ آئیں گے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی تعمیل میں تاخیر کی۔ لوگ اپنے سر کے بال نہیں چھلوا رہے تھے، لوگ اپنے سر کے بال نہیں مڈوا رہے تھے، لوگ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کر رہے تھے، جو ہدیہ تھی اس کو ذبح نہیں کر رہے تے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے، ان سے کہا کہ ایسی بات ہے کہ لوگ میری اطاعت نہیں کر رہے ہیں، میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے آپ خود پہلے حلق کروا لیجیے، اس کے بعد لوگ حلق کروا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اپنے جانور کو ذبح کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی حلق کروایا اور اپنے جانور کو ذبح کیا۔ تو محل شاہد اس واقعہ میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو حلق کروانے کا اور صحابہ نے تاخیر کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ بھی امر مطلق ہوگا وہ مبادرت یعنی فوریت پہ دلالت کرے گا، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ يَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنِ الْوُجُوبِ وَالْفَوْرِيَّةِ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ، کہ امر کبھی کبھی وجوب کے معنی سے نکل کر کے دوسرے معنی پہ دلالت کرے گا، فوریت کے معنی سے نکل کر کے تراخی پہ دلالت کرے گا کبھی کبھار۔ یہ کب ہوگا؟ جب کوئی قرینہ پایا جائے گا، کوئی خارجی دلیل پائی جائے گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَيَخْرُجُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى مَعَانٍ، وجوب کے معنی سے نکل کر کے چند معانی پہ دلالت کرتا ہے، جیسے ندب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اشہدوا فعل امر ہے۔ کہتے ہیں فَالْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى التَّبَايُعِ لِلنَّدْبِ، کہ بیع و شراء میں گواہی کا مقرر کرنا یہ مندوب ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی قرینہ ہے؟ ہاں ایک دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور کوئی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی۔ اگر یہ چیز واجب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی واجب کو ترک نہیں کر سکتے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہوں کا ترک کرنا یہ قرینہ ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ امر یہاں پہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ میں امر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ ندب پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الاباحہ، اباحہ پہ بھی دلالت کرے گا، اور اکثر و بیشتر صیغہ امر اباحت پہ اس وقت دلالت کرتا ہے جب نہیں کے بعد وارد ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب تم حالت احرام سے فارغ ہو جاؤ تو تم شکار کرو۔ فَاسْتَادُوا یہ فعل امر ہے، تو کیا حالت احرام ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جائے حالت احرام سے وہ فارغ ہو گیا تو کیا اس کے لیے شکار کرنا واجب ہے؟ کیونکہ فَاسْتَادُوا ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وجوب پہ یہاں پہ دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ اباحت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ استادو میں جو فعل امر ہے شکار کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس سے پہلے منع تھا، شکار کرنا حالت احرام میں منع تھا۔ تو جب پہلے کوئی چیز منع ہوتی ہے بعد میں اس امر کا استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہاں پہ گویا قرینہ ہے، نہیں کا مقدم ہونا یہ قرینہ ہے امر کو وجوب سے اباحت کے معنی پہ پھیرنے کے لیے۔
اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کبھی تحدید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیرا، کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو۔ اعملوا یہ فعل امر ہے، کیا وجوب پہ دلالت کرتا ہے؟ نہیں، تحدید پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ اس کے بعد جو آیت ہے انا اعتدنا للظالمین نارا ہے، کہ تم اپنی مرضی سے اگر کچھ کرو گے تو تم ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا، اور ظالمین کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ إِلَى التَّرَاخِي، کہ امر کبھی کبھی فوریت کے معنی سے نکل کر کے تراخی پہ بھی دلالت کرتا ہے جب کوئی قرینہ پایا جائے گا، جیسے رمضان کے روزوں کا قضا کرنا۔ رمضان کے روزوں کی قضا کے بارے میں احادیث وارد ہیں، نصوص وارد ہیں، امر کے صیغے وارد ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا ضروری ہے، لیکن فوریت فوراً شوال کا جیسے مہینہ شروع ہوگا فوراً کرنا ضروری ہے، یا پھر گنجائش ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتی ہیں کان علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان وذلک لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو رمضان کے روزے مجھ سے چھوٹ جاتے تھے، میں نہیں رکھ پاتی تھی، میں ان رمضان کے روزوں کی قضا آنے والے شعبان تک مکمل کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، اس وجہ سے میں روزے کی قضا نہیں کرتی تھی، یعنی ایک رمضان ختم ہوا اس کے بعد شعبان آئے گا، 11 مہینے کا وقت باقی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دلیل ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں تاخیر کی گنجائش ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اس چیز پہ دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک بحث کی ہے ما لا یتم المامور الا بہ، اور یہ بحث ہم پڑھ چکے ہیں ما لا یتم الواجب الا بہ کے باب میں، کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز واجب ہوتی ہے اور یہ واجب چیز ایک دوسرے چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر واجب چیز جس کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ واجب ہے تو جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوگا، جس کا حکم دیا گیا کرنے کا اگر وہ مندوب ہے تو جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہوگی یعنی دوسری چیز بھی مندوب ہوگی۔ اس کی مثال دی، واجب کی مثال جیسے کہتے ہیں ستر العورہ واجب، شرمگاہ کا چھپانا یہ واجب ہے، ضروری ہے، لہذا شرمگاہ چھپانے کے لیے کپڑے کا خریدنا یہ بھی واجب ہوگا، اس چیز کا خریدنا واجب ہوگا جس سے شرمگاہ کو چھپایا جا سکے، یہ واجب کی مثال ہو گئی۔ مندوب کی مثال، جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا مندوب ہے، لہذا جب جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا مندوب ہے تو اس خوشبو کو اپنی ملکیت میں لانا، خرید کر کے، بیچ کر کے، بنا کر کے، ساری چیزیں مندوب ہوں گی۔ اور اس کے بعد کہا وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي ضِمْنِ قَاعِدَةٍ أَعَمُّ مِنْهَا، کہ یہ قاعدہ ایک بڑے اپنے سے ایک عام قاعدے کی ایک شاخ ہے، ایک شق ہے، جو عام قاعدہ ہے وہ ہے الوسائل لها احکام المقاصد، کہ جو وسائل ہیں، جو سورسز ہیں، ان کا بھی حکم وہی ہوگا جو ٹارگٹس کا حکم ہوتا ہے، جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے۔ فوسائل المأمورات مأمور بها، جو مأمورات ہیں ان کے وسائل، ان کے سورسز بھی مأمور کے کیٹیگری میں آئیں گے، اور جو وسائل جو منہیات ہیں ان کے بھی وسائل منہیات کے زمرے میں آئیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بحث آ رہی ہے النہی کی، امر کے بعد النہی کی بحث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔